أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران مدنية. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. اللہ کوئی الہ نہیں ہے اس کے علاوہ مگر ہوئی، کوئی الہ نہیں ہے مگر ہوئی. الحی القیوم، جو زندہ ہے، القیوم اور سب کو تھامنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اتاری ہے آپ پر کتاب بالحق کے قطعیت کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو اتارا. من قبل هُدًى لِلنَّاسِ، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، انتقام لینے والے ہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ذات ہی ہے جس نے تمہاری تصویریں بنائی رحموں میں، کیف یشاء جیسے چاہا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور وہ عزیز غالب اور حکمت والا ہے. سورت بقرہ تو بعد سورت آل عمران قرآن مجید نے بڑیاں صورتیں جو مدینہ منورہ اتری اور 200 اس نے آیات بھی اس نے اندر رکھوں. سورت بقرہ اور سورت آل عمران انہاں دونوں حدیث زہرا میں دو چمکنیاں صورتاں یا دو چمکنے ستارے ایسا آکھا گیا. اور آل عمران اور سورت بقرہ دونوں متعلق آپ فرمایا کہ اگر ان پڑھیاں وجہن تو اس گھر نہیں حفاظت ہو سی، جنات تو جادوت تو ٹوڑیاں تو پریشانیاں تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرمائے. اور ایک روایت جانا کہ اپنے پڑھنے والے واسطے صاحبان ہیں، یعنی جن کو بندے نے چھت ہونا فرمایا اس صورتہ پڑھنے والے بقرہ اور آل عمران اور محفوظ چھت نے تھلے، محفوظ صاحبان نے تھلے کہ ہر قسم اگر کوئی بندہ کہیں رات جنگل ہی چاہ وجے اور خوفناک جگہ ہوئے تو فرمایا جڑا آل عمران پڑھ گئے اللہ تعالیٰ ہر قسم میں شیاطین جنات اور موذی جانورات تو اس بندے نے پوری رات حفاظت فرمائے. سر یہ صورت اس نے فضائل ہے. اور حضرات صحابہ اکرام چونکہ بڑیاں بڑیاں صورتیں پڑھنے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پوری صورت آل عمران پڑھی. 100 آیتیں ایک ہی رکعتاں اور 100 آیتیں 2 رکعت. کتنی بڑی صورت ہے، 200 آیتیں. اور یہ چوتھے سپارے نے بھی سمجھو 3 پار 1.5 سپارہ پڑھنا. حضرت عمر عشاء کی نماز ایک پڑھے کہ تراویاں شمع پڑھو تو بہت ساری دل لائی جائے نہ چھوڑے. یہ تمہاں حضرات چونکہ قرآن اور نماز نہ شرف ہے. 8ویں سپارے صورت ہے سورت آراف، الاعراف، وہ بھی 7ویں سپارے نے صورت ہے. ادھے تو شروع ہونی ہے اور 9ویں نے 3 پا اور صورت نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پوری سورۃ الاعراف پڑھی.
دو رکعتاں، ایک ہی رکعتاں جاتی اور ایک ہی رکعتاں جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا اس حد تک، یعنی 100 آیات عام طور سے عشاء اور فجر کی نماز ہے ان حضرات اس کی تلاوت کر چھوڑے، ایڈی مشکل نہیں، یعنی اگر راتی پڑھنی پہ وجے یا دیہڑی پڑھنی پہ وجے یا جن جادو ٹوڑے تو بچنے واسطے عاملہ نے دسے ہوئے پورے سچے وظیفے پڑھنے نالوں قرآن مجید سب تو مضبوط ترین وظیفہ، اس لحاظ نہ بھی صورت عظمت اور اس میں فضائل ہے۔ صورت بقرہ میں تو حضرات سنا کہ جتنے مسئلے مسائل ہیں ان کا امن ہی امن، لیکن انہوں تو علاوہ جڑا زیادہ ذکر ہے صورت بقرہ میں وہ یہود نہ ذکر ہے، بنی اسرائیل نہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہ بہت زیادہ ذکر ہے۔ پہلے سپارے اللہ تعالیٰ انہوں نے تفصیلات بیان کی تھا، دوسرے سپارے بھی تعویل قبلہ میں بھی سارا بنی اسرائیل نہ ذکر، اگلے جڑے ترے پاون انہوں نے اللہ تعالیٰ ابواب البر اور مسئلے اور مسائل بیان کی۔ صورت آل عمران ایمان والا کا خطاب ہوئی ہے کیونکہ قرآن نے مخاطب مسلمان ہے تو انہوں نے تذکرہ آ رہی ہے اور احکام اور مسائل بھی ہمیں، لیکن اس صورت نہ ابتدائی 80-85 جڑیاں آیتاں تقریباً ان اہل کتاب میں جڑا دو فریق ہے جنہاں اسی عیسائی آخنے انہیں عیسائیاں کا ذکر ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا بحث مباحثہ ہوا بار بار اس کا تذکرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ہے عیسائیاں نے ایک وفد آیا بھرپور، اور اسے جو انہوں نے 10-12 جڑے ہیں برگزیدہ اور بہت بڑے علماء، مدینہ منورہ تو جنوب مشرق علاقہ یمن نہ، اس یمن میں شمالی حصے میں ایک علاقہ نجران، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں نے کنٹرول ہے، یہ نجران نہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت چاہیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق تفصیلی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ہوئی، اس کا ذکر اس صورت آل عمران ہے، بار بار عیسائیوں نے وفد کا تذکرہ سی، ابتدا دیا جڑیاں 3 سپارے کا جڑا حصہ اس اس تو بعد غزوہ احد وغیرہ اور غزوہ بدر میں تھوڑا جا ذکر ہے۔ ابتدا ہی اللہ تعالیٰ اس قسم کی آیات بیان کی تھیں جس کو پتہ لگ لگے کہ اللہ مالک اور خالق اور معبود ہے، اللہ کے علاوہ جڑے عیسائیاں معبود بنائے ہوئے ہیں انہاں چوں کوئی بھی معبود نہیں۔ ابتدا حروف مقطعات کو، اور حروف مقطعات میں علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ اس کائنات نے الہ اور معبود، عیسائی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود بنے لیں تو اللہ تعالیٰ شروع تو ہی انہوں نے تردید اور تکذیب کر دیتی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں، ان نے ہی اس ساری کائنات نے معبود اور عبادت نے لائق ہے۔ الحی القیوم، الحی ایسا زندہ جس نے زندگیاں کدی اختتام نہیں، اور ایسے زندہ الحی آخنے جڑا اپنی زندگی واسطے کہیں نہ محتاج نہیں۔ اللہ اکبر، اس ایک لفظ اللہ اپنی زندگی اور اپنے زندہ ہونے نے مکمل نقش بیان کر کے اس وچ بھی اپنی توحید بیان کر کے عیسائیوں نے عقیدے کی تردید کی تھی کہ عیسائی آپ اس گل گواہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام انہاں معبود بھی آخنے، اللہ نے بیٹا بھی آخنے، اللہ نے شریک بھی آخنے، مختلف انہوں نے نظریے، لیکن تمام نظریے میں یہ گل مشترکہ کہ باپ بیٹا، انہوں نے عقیدے کے مطابق کہ باپ بیٹے تو بغیر کچھ نہیں اور بیٹا باپ تو بغیر کچھ نہیں، یعنی اللہ بھی منینے امن، لیکن نال آخر کہ اللہ نے جڑا بیٹا نا علیہ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ان نار رسن تو خدا کی طاقت اور قدرت پوری ہو سی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پہ وہ ایسا زندہ جس کی زندگی میں کہیں ہوری نہیں ضرورت ہی نہیں، تسی جسا خدا نہ رڑانے پہ ہو اس نے زندگی اور موت دو میڈے اختیار ہیں، میڈے ہتھے تھا، اور انہاں میں جس وقت چاہ پیدا کیتا، جس وقت میں چاہ سا انہاں موت دے سے، جیڑا زندگی میں بھی میرا محتاج ہے اور موت میں بھی میرا محتاج ہے، میرا شریک یا میری اولاد یا میرا ساتھی
کی کوڑا سر اللہ تعالیٰ الحج ایسے زندان کہ اپنی زندگی وچ بھی ان کہیں نے محتاج نہیں، انہاں کہیں پیدا نہیں کیتا، کہیں نہیں زندگی نہ انہوں نے جوڑ نہیں، میں فلانا جینا رہا تو میں بھی جینا رہا سا، اور وحدہ لا شریک خود اپنی زندگی نے مالک کر، اور ان ایسے زندان جنہاں تے کدی بھی موت نہیں آ القیوم، اور جینے تو لوگ وہ ہونے اللہ فرمانے پر میں ایسا زندہ کہ میں زندہ بھی ہوں اور میں ساری کائنات سنبھالنے والا ہے، اس ساری کائنات اس کائنات نے ایک درخت نہ پتہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوا یا خدا تو علاوہ کوئی اور شریک ہوئے، کوئی بھی ہے جنہیں کہ ایک پتہ بھی سنبھالا ہوا ہوئے، اس ساری کائنات نے نظامہ میں ایک اللہ ہی اور جو عمر و بالکل سستی سارا میں سنبھالا ہوا اور میں نے تو علاوہ کوئی بھی سنبھالا رہا۔ نظر آلے کر کتاب بالحق اسا تو سدیا میں نے نبی جڑی کتاب اتاری وہ بالکل پکی اور سچی کتاب ہے، حق نہ مانا ہر جائی تے الگ الگ ہے، کدائیں کوئی مانا ہو سی کدائیں کوئی مانا ہو سی، تو اتنے ایسا مانا جڑا زیادہ واضح ہے وہ قطعی اتنا پکی ٹھکی گل ہے، اور بعد لکھا ہے کہ حق تو مراد ہے کہ ایسی کتاب جس نے دلائل بہت کبھی بڑی طاقتور کتاب ہے جڑی اسا تو سد اتاری، تو حق نہ مانا طاقتور بھی قطعی کتاب بھی جس نے دلائل لاجواب، یہ بھی حق نہ مانا راستگی درستگی سدھی سچی، ان ساریاں بھی حق نے مانے کہ سڑی جڑی کتاب ہے بالکل حق ہے، سچ ہے، راست بازی والی سچائی والی حقانیت والی قطعیت والی، اور اسے بیان کی کہ دلائل نہ کوئی جواب نہیں۔ نزل علیک الکتاب، نزل عربی چارن پلا پلا کوئی شے لاونی، اور قرآن واسطے یہ لفظ بے تحاشا واری قرآن مجید استعمال ہویا، نزل کہ ایسا قرآن ایک باری نہیں لایا، اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک آیت ایک ایک سورت ایک ایک رکوع ایک ایک ٹکڑا خالق کی طرفوں الگ الگ کر کے اپنے معبود سے اتارا گیا۔ باقی کتابوں واسطے اللہ تعالیٰ انزل لفظ استعمال کیا، قرآن واسطے بھی انزل لفظ استعمال ہویا لیکن بہت گھٹ، نزل لفظ قرآن مجید بہت زیادہ استعمال ہوا کہ میں ایسا تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیتا، اور باقی کتاباں انزال آخر کے شیعہ اکٹھا لا دینا، ان اکٹھیاں نازل کیتیاں، ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے محبوب سے اتارا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، حق اور سچ کتاب اسا اتاری، مصدقا لما بین یدیہ، اپنی تو پہلی کتابیں یہ کتاب تصدیق کرنے والی، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسا تورات اور انجیل بھی نازل کی تھی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے، جڑیاں سچیاں کتاباں ان اسا نازل کی تھی۔ انہاں وچ جس وقت تفریق اور ہو گئی تقسیم، اور انہاں وچ تشریح اور تفسیر نے نائیں کہ ملاوٹ ہو گئی، تو وہ تورات اور انجیل ان نہیں رہی ہیں جڑیاں اللہ تعالیٰ نازل کی تھیاں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تے جڑے احکامات اترے انہوں نے نام تورات ہے، عیسیٰ علیہ السلام تے جڑے احکام اور کتاب اتری اس کا نام انجیل ہے۔ من قبل ھدی للناس، ان تسا تو پہلے کتاباں جڑیاں لوگاں نے ہدایت واسطے اسا نازل کیتیاں، وانزل الفرقان، اور اس فرقان بھی اسا نازل کی۔ تورات اور انجیل منیندے ہو کہ ان حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تے اتریاں، تو عیسائیاں قرآن کیوں نہ منینے، یہ بھی اسی خدا نازل کیتا جس تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ اگر ان نازل ہو سکتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی کتاب ہے، اس سے بھی تو ایمان آنا چاہیے۔ اور فرقان یہ قرآن مجید نے ایک نام ہے، فرق اور فرقان یہ ایک مادہ، لیکن فرق علماء لکھا کہ مطلق امتیازات، کئی شیئں نے درمیان فرق کرنے والی کوئی شے اسا فرق آکھے، دو سفر مشکار کوئی شے رکھ دو تو یہ دو سفر کے درمیان فرق کرنے والی شے، مسلح اور جانبان کے درمیان کوئی شے پھٹی رکھ دو تو مسلح اور صف کے درمیان پھٹی فرق کرنے والی، لیکن فرقان کا مطلب ہونا کہ صرف حق اور باطل نے درمیان فیصلہ کرنے والا، یہی حق ہے اور یہ باطل ہے، ہر فاصلہ فرقان نہیں آتے، حق اور باطل نے درمیان فرق کرنے والے فرقان آخر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے میں نے کتاب
فرقان حق اور باطل وکھرا وکھرا کرنے والی اور گناہ انہوں نے درمیان تفریق کرنے والی. ان الذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں لوگوں اللہ نے آیات نے انکار کیتا فرمایا انہوں واسطے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ جن میں بدلہ گھنن تو بہت انتقام والے. ان انتقام والی صفت اللہ نے بہت گھٹ بیان ہوئی، زیادہ اسی صفت رحمت والی بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ تو سستی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ.